حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے تو 12,000 سے زیادہ عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکے، اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تنبیہ کرے۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد تھا۔ یہ ظالم جھٹ کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کے مخالف ڈرایا اور دھمکایا، اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت حسین سے روکا اور سب پر اپنا روب اور دبدبہ بٹھایا۔ حضرت امام مسلم یہ صورتحال دیکھ کر رات کو ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ہانی، میں یہاں غریب مسافر ہوں، تو اہل کوفہ سے خوب واقف ہے، میں تیری پناہ میں آیا ہوں، مجھے اپنے مکان میں پناہ دے۔ ہانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے نکال کر خالی کر دیا۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے، چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا، اور اس طرح کوفے کے دیگر رؤساء و عمائد کو بھی قلعے میں نظر بند کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ کی رگ ہاشمی جوش میں آئی، اور اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر میں روانہ کر کے محبان اہل بیت کو بلایا، تو آپ کی ندا پر چوک در چوک آدمی جمع ہونا شروع ہو گئے، اور 40,000 کی جماعت نے آپ کے ساتھ مل کر قصر شاہی کا احاطہ کر لیا اور ابن زیاد کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے کہ ابن زیاد نے ایک چال چلی، اور وہ یہ کہ اس نے کوفے کے جن بڑے بڑے آدمیوں کو قلعے میں نظر بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفہ کو سمجھاؤ اور ڈراؤ، اور انہیں مجبور کر کے مسلم سے الگ کر دو۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر چلائے کہ بھائیوں، مسلم کی جماعت تمہارے لیے خطرناک ہے، حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچوں کو ضرور مار ڈالے گا، تمہارے مال لٹفا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ رہے تو دیکھو ہم ابن زیاد کی قید میں ہیں، قلعے کے اندر مارے جائیں گے، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب رہا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، سب بے وفائی پر اتر آئے اور حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ شام تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 کی تعداد رہ گئی، اور غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور امام تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام کی محبت و وفا کے ان دعوے داروں کے جملہ عہد و پیما جھوٹے تھے، اور یہ لوگ وقت پر بے وفا ثابت ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ہر دعوی محبت اہل بیت ضروری نہیں کہ سچا ہو۔ بادشاہوں سے برتر حسین کے نام